میری شادی مجھ سے 8 سال بڑی میری بیوہ بھابھی سے ہو گئی۔ میں نے صاف کہہ دیا مجھ سے کوئی امید نہ لگائیں۔ پھر 1 مہینے بعد ہی میں نے دوسری شادی کر لی۔ میری بھابھی میرے گھر کے ایک کونے میں ملازم کی حیثیت سے رہتی۔ ابھی میری پسند کی شادی کو 2 مہینے ہی گزرے تھے جب میری بھابھی اچانک بے ہوش ہو گئی۔ ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ میری بھابھی سے میرے 2 رشتے تھے۔ میری بھابھی میری خالہ زاد بھی تھی اور خاندان کی بڑی لڑکی تھی۔ میں بچپن سے باجی بولتا آیا تھا اور جب میرے بھائی کی شادی ان سے ہوئی تو میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا، ان کو بھابھی کہا اور بہن جیسا مان لیا۔ میرے بھائی اور بھابھی کے درمیان بہت محبت تھی۔ میرے بھائی میری بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے بھائی کی 6 سالہ شادی شدہ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی۔ اچانک ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آ گیا، یہ کہ میری بھابھی بھانج تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات ہم گھر والوں پر کسی خوفناک زلزلے کی طرح گری تھی۔ ہم بہت غمزدہ تھے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا اور ہمیں بچے کی شدید خواہش تھی۔ اس بات کو لے کر امی نے بڑا ہنگامہ کیا کہ بھائی مجھے تو اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنی ہے اور بھائی کی دوسری شادی کروانا چاہی، لیکن بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کبھی دوسری شادی نہیں کریں گے۔ بھابھی یہ سب کچھ دیکھ کر روتی رہتی پر کچھ نہ کہتی۔ گھر میں اماں ابا بھائی کو راضی کرتے پر بھائی نہ مانتے اور کہتے کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تھک ہار کر سب خاموش ہو گئے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ہم سب کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب ایک حادثے میں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میری امی ہر وقت میری بھابھی کو سناتی رہتی اور کہتی کہ یہ تو منحوس ہے، تیری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا بنا خوشیاں دیکھے مر گیا، اور پھر ہاتھ پکڑ کر زبردستی بھابھی کو گھر سے نکالنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اگر یہ اب اس گھر میں رہی تو ہم سب کی خوشیاں کھا جائے گی۔ امی کی اس حرکت کو دیکھ کر ابا غصہ ہو گئے اور امی کو غصے سے ڈانٹا کہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی یہ اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی۔ اگر کسی کو وہ منحوس لگتی ہے تو لگتی جائے۔ ابا کی اس بات پر امی مزید غصہ ہوئی اور حتمی فیصلہ کیا کہ عدت پوری کرتے ہی اسے گھر سے نکال دیں گی۔ کچھ نہ کہا، لیکن مجھے بھابھی پر بڑا رحم آتا۔ میں امی کو اکیلے میں سمجھاتا تو امی مجھ پر بھی غصہ کرتی اور پھر شک بھی کرتی۔ اسی لیے میں نے اب امی کو سمجھانا بھی چھوڑ دیا تھا کہ جو کرتی ہیں کریں، اپنے اعمال کی ذمہ دار وہ خود ہوں گی۔ میں تو ویسے ہی گھر کے غم کا ماحول دیکھ کر پریشان ہوتا تھا۔ گھر کا غم کا ماحول ختم ہوتے ہی اماں کو پھپھو کے گھر رشتے کے لیے بھیجنے والا تھا۔ ریحانہ پھپھو میری امی کی چھوٹی نند تھے اور ان کی بیٹی ماہم مجھے بہت زیادہ پسند تھے اور مجھے یقین تھا کہ امی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا کیونکہ وہ امی کی دوست تھی۔ امی کو ان سے بہت بنتی تھی۔ کئی بار باتوں ہی باتوں میں وہ مجھے بھی کہہ چکی تھی کہ ماہم مجھے بہو کے روپ میں بہت پیاری لگتی ہے۔ اس وقت تو میں امی کو کچھ نہ کہتا، نہ ہی اپنی پسند بتاتا کہ جب امی خود میرا کام کر رہی ہیں تو میں کیوں بولوں، جبکہ امی نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک بھابھی گھر میں ہے ہمارے گھر میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں بھی چپ تھا کہ جب بھابھی کا پتہ صاف ہو جائے گا تو بات کروں گا۔ وقت تیزی سے گزرا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھابھی کی عدت ختم ہو گئی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب امی کا روپ ایک دم بدل گیا۔ پہلے جو امی بھابھی کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر رہی تھی اب وہ بالکل خاموش تھی، جبکہ بھابھی کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید ابا کی وجہ سے وہ خاموش ہیں، اسی لیے میں بھی خوش ہو گیا کہ اب بھائی کی روح کو سکون ملے گا۔ میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے امی کے سامنے اپنے رشتے کی بات رکھ دی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ پھپھو سے بات کریں۔ میری بات پر امی بالکل چپ ہو گئی اور پھر جو بولی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب وہ بولی کہ میں تمہاری پھپھو سے شادی کی بات نہیں کروں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم فوزیہ یعنی تمہاری بھابھی سے شادی۔ امی کی بات سنتے ہی میں دنگ رہ گیا کہ امی یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں۔ میں نے امی سے کہا میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ جب میری امی مجھ سے بولی کہ تمہیں اپنی بھابھی سے ہی شادی کرنی پڑے گی، جب امی نہ مانی تو میں نے یہ بات ابو کو بتائی، جبکہ امی کی یہ بات سنتے ہی ابو دنگ رہ گئے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ آخر اچانک امی کو کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے امی کو منع کیا کہ یہ مناسب نہیں، پر جیسے امی پہلے بھابھی کو گھر سے نکالنے پر تلی تھی اب زبردستی بھابھی اور میری شادی کروانے پر تلی تھی، اور پھر انہوں نے ابو کو بھی راضی کر لیا، جبکہ مجھے اب بھابھی کی ذات واقعی منحوس لگ رہی تھی۔
جنہوں نے ہم سب کی خوشیاں کھا لی تھی۔ میں نے امی کو یاد دلایا کہ اب میں ان کا اکلوتا وارث بچا ہوں اور بھابھی ایک بانجھ عورت ہے۔ اگر میری شادی بھابھی سے ہو گئی تو وہ کبھی دادی نہیں بن سکیں گی، نہ میں باپ۔ تو میری بات سنتے ہی امی سن ہو گئیں اور پھر مجھ سے بولی، تمہاری بھابھی ایک خاص عورت ہے، یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ اگر اس کی شادی تم سے ہو گئی تو سمجھو کہ تمہاری زندگی سنور جائے گی، ساری زندگی خوشیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ جبکہ میں امی کی بات سن کر دنگ رہ گیا کہ اچانک یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ کل تک بھابھی منحوس تھیں، آج وہ خوش قسمت کیسے ہو گئیں؟ اور پھر میرے لاکھ انکار کے بعد بھی امی نہ مانی تو میں نے بھابھی سے بات کی کہ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پر وہ کچھ نہ بولیں، نہ ہی امی کو منع کیا کہ مجھے شک تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب بھابھی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے کچھ نہ کچھ امی پر کیا ہے اور پھر لاکھ انکار کے بعد میری شادی میرے بڑے بھائی کی بیوہ سے کر دی گئی۔ لیکن نکاح کے بعد میں نے صاف کہہ دیا، مجھ سے کوئی امید نہ لگائیں، میں کبھی انہیں بیوی کی جگہ نہیں دوں گا۔ لیکن وہ سب بڑے مطمئن تھے کہ نکاح ہو گیا ہے تو میں بھی مٹھی میں آ جاؤں گا۔ لیکن میں اپنی کہیں بات سچ کی اور اپنی بھابھی کو اپنے کمرے اور اپنی زندگی میں گھسنے نہ دیا، بلکہ انہیں سختی سے منع کر دیا کہ میرے کمرے میں غلطی سے بھی نہ آنا۔ وہ بھی مظلومیت کا ناٹک کرتی ہیں اور خاموش ہو جاتی اور کچھ نہ بول، بلکہ گھر کے اندر ایک کونے میں ملازمہ کی طرح پڑی رہتی ہیں۔ جب میں نے کچھ دنوں کے بعد ہی دوبارہ اپنی امی سے رشتے کی بات کی اور کہا میں نے ایک شادی آپ کی مرضی سے کی تو دوسری شادی آپ میری مرضی سے کریں، میری بات سنتے ہی امی نے بہت غصہ کیا، پر میں نے صاف کہہ دیا کہ میں ماہم سے محبت کرتا ہوں۔ امی نے کہا کہ وہ ایک شادی شدہ مرد سے کبھی شادی نہیں کرے گی۔ میں نے امی سے کہا آپ اسے منائیں، میری نظر میں اس شادی کی کوئی اہمیت نہیں، ورنہ اگر میری شادی ماہم سے نہ ہوئی تو میں آپ کی بڑی بہو کو بھی طلاق دے دوں گا۔ میں سمجھا تھا کہ امی میری بات پر ڈر جائیں گی، ان کا چہرہ ڈر سے سفید پڑ گیا تھا، جبکہ میں امی کا ڈرا چہرہ دیکھ کر مزید شیر ہو گیا تھا۔ میں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ بھابھی کو طلاق دینے کی بات پر امی اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی ہیں۔ ایسا کون سا راز تھا جس کی وجہ سے امی اتنا ڈر رہی ہیں؟ نہ ہی میں نے یہ سوچا کہ ایسی کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے میری ماں، جو میری بھابھی کی دشمن تھی، وہ کیسے اچانک میری بھابھی سے محبت کرنے لگیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا، لیکن میں نے اس بات پر غور ہی نہ کیا، جبکہ یہ راز میری زندگی میں طوفان لانے والا تھا۔ خیر، میری دھمکی ایسی تھی کہ امی پھپھو سے بات کرنے کے لیے مان گئی، اور پھر انہوں نے نہ صرف پھپھو سے بات کی بلکہ پھپھو کو منا بھی لیا، اور اپنی شادی کے 1 مہینے بعد میں نے دوسری شادی کر لی اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ جب اچانک میری پہلی بیوی، جو پہلے میری بھابھی تھی، انہوں نے ایک عجیب سا عمل شروع کر دیا کہ وہ روز میری بیوی کے لیے ایک تل کا لڈو لاتی اور کہتی اسے کھا لو، اس سے تمہیں جلد خوشخبری ملے گی۔ میری بیوی وہ لڈو کھا لیتی، جبکہ میں عجیب سی نظروں سے اپنی پہلی بیوی کو دیکھتا تھا کہ بھلا یہ کیوں اپنی سوتن پر اتنی مہربان ہو رہی ہے۔ لیکن پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ جب میری بیوی وہ تل کا لڈو کھاتی ہے بالکل عجیب سی ہو جاتی ہے۔ ان سب سے میں بڑا پریشان تھا۔ ابھی میری پسند کی شادی کو 2 مہینے ہی گزرے تھے۔ پھر ایک دن میری پہلی بیوی اچانک بے ہوش ہو گئی اور یہ دیکھتے ہی ہم سب بڑے پریشان ہوئے۔ مجھے بھی شرمندگی ہوئی کہ ہم ان سے پورے گھر کے کام کرواتے ہیں۔ انہیں ہسپتال لے کر گئے تو وہاں ڈاکٹر نے بتایا، اسے سنتے ہی سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی ہم سب بے یقین ہو گئے۔ بھابھی یعنی پہلی بیوی حاملہ ہو گئی ہے۔ میری بیوی کا چہرہ لال ہو گیا، جبکہ میرے اندر بھی خون کھولنے لگا کہ میں تو کبھی ان کے قریب ہی نہیں گیا تو وہ حاملہ کیسے ہو گئیں۔ میں نے گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ میں نے بتایا کہ میں نے تو انہیں چھوا بھی نہیں اور یہ تو ماں ہی نہیں بن سکتی تھی، یہ تو بانجھ ہے۔ تو میری بات سنتے ہی امی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولی، یہ تیری ہی اولاد ہے، اپنی اولاد کو کون اس طرح سے کہتا ہے؟ میں نے بے یقینی سے امی کو دیکھا کہ وہ اس طرح سے کیسے کہہ سکتی ہیں۔ میں نے امی سے صاف کہہ دیا کہ میں ایک بد کردار عورت کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑ سکتا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا نام سن کے میری بیوی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی کہ طلاق نہ دے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ بچہ آپ ہی کا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں غصے سے گھر سے چلا گیا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ گئے، جبکہ میرے ماں باپ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ اس بچے کی آمد پر خوشیاں منا رہے تھے جو ان کا پوتا تھا ہی نہیں، نہ ہی میرا بیٹا تھا۔ مجھے بہت غصہ آ گیا کہ اگر میں نے اپنی بیوی
بھابھی پر الزام لگایا یا انہیں طلاق دی تو وہ مجھ سے اپنا رشتہ توڑ لیں گے۔ ان کی اس بات پر میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خود بھابھی کے کرتوت ان لوگوں کے سامنے رکھوں گا تاکہ نیکی کا پردہ ہٹے اور سب کے سامنے بھابھی کا اصل چہرہ آئے۔ میں نے چپکے سے ان کی میڈیکل رپورٹ اٹھائی اور گھر سے نکل گیا، ہاسپٹل گیا اور دوسرے ڈاکٹر سے فائل چیک کروائی تاکہ ثبوت لے جا سکوں۔ لیکن ڈی این اے کی رپورٹ آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ تو میرا نام رضوان ہے، میں پتوکی کا رہنے والا ہوں اور پڑھا لکھا مرد ہوں، میری نوکری بھی اچھی ہے اور خوش شکل ہوں۔ میرے بھائی بہت اچھے تھے۔ میرے بڑے بھائی میری مرحوم خالہ کی بیٹی فوزیہ کو پسند کرتے تھے، جبکہ میری امی کو وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ امی نے اس رشتے پر بہت مداخلت کی کہ وہ یہ شادی قبول نہ کریں گی، لیکن بھائی کی محبت زوروں پر تھی۔ امی نے ان کو سمجھایا کہ بھابھی کے قدم منحوس ہیں، وہ جب سے پیدا ہوئی ہے کچھ اچھا نہیں ہوا، پر بھائی نہ مانے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم بھی مزید بھابھی سے بدظن ہو گئے۔ بھابھی کے ہر کام سے انہیں اعتراض ہوتا، وہ بھابھی کو ایک آنکھ پسند نہ کرتی تھی، جبکہ میرے سامنے بار بار ماہم کا نام لیتی تھی کہ ماہم ایک اچھی لڑکی ہے۔ میں بہت خوش ہوتا کیونکہ میں تو ویسے ہی ماہم سے محبت کرتا تھا۔ میرا راستہ آسان تھا، لیکن پھر امی کا بھابھی کے خلاف ایک ایسی چیز پتہ چلی جس سے سبھی بھابھی کے خلاف ہو گئے، اور اب بھائی کی دوسری شادی کے پیچھے پڑ گئے کہ میری بھابھی بھانج تھی۔ لیکن بھائی نے یہاں بھی امی کی خلاف ورزی کی اور دوسری شادی سے صاف انکار کر دیا۔ پھر بھائی زیادہ عرصہ نہ رہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی دیر تھی کہ امی ایک لمحے کو بھابھی کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھی، جبکہ بھابھی کے آگے پیچھے بھی کوئی نہ تھا۔ بھابھی صرف خاموش آنسو بہاتی رہتی۔ لیکن پھر ایک دم سب پلٹ گیا۔ میری ماں جو ہر وقت میری بھابھی کی برائیاں کرتی تھی، وہ تعریفیں اور گنگانے لگی، اس حد تک کہ میری بھابھی کی شادی مجھ سے کروانا چاہی، پر میری ایک نہ چلی اور میری بیوہ بھابھی کو میری بیوی بنا دیا گیا، جو مجھ سے 8 سال بڑی تھی۔ میں ان کی عزت کرتا تھا، وہ میرے بھائی کی بیوہ تھی، لیکن بیوی کے طور پر انہیں قبول نہیں کر سکتا تھا، نہ کیا، اسی لیے کبھی ان کو اپنے پاس بھی نہ آنے دیا، اور پھر ان کو نکاح میں رکھنے کی شرط ہی یہی تھی کہ اس شادی کے بعد میری ماہم سے شادی کروائیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن میں اس بات سے یکسر انجان تھا کہ آخر امی بھابھی کے لیے اتنا سب کیوں کر رہی ہیں۔ امی نے پھپھو کو ماہم اور میری شادی کے لیے منا لیا۔ پہلے تو پھپھو امی سے سخت ناراض تھی کہ انہوں نے ماہم کو چھوڑ کر اپنی منحوس بہو کو ہی میری بیوی بنا دیا، لیکن پھر امی نے انہیں کون کون سی مجبوریاں سنائیں اور بتایا تو وہ صرف نکاح کا نام ہے، تو کافی سوچ بچار کے بعد وہ مان گئیں۔ ماہم نے اس شادی پر بہت اعتراض کیا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ آدمی سے شادی نہیں کرے گی، لیکن جیسے میری فوزیہ کے وقت نہ چلی تھی ویسے ہی ماہم کی میرے وقت نہ چلی، اور ماہم میری بیوی بن گئی۔ لیکن شادی کے بعد فوزیہ ماہم کا بڑا خیال رکھتی اور ماہم بھی فوزیہ کے ساتھ باتیں کرتی رہتی، دونوں بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ فوزیہ اسے روز تل کا لڈو کھلاتی، لیکن ماہم جتنی فوزیہ سے بات کرتی مجھ سے اتنا ہی چڑھتی، اور خاص کر جب وہ تل کا لڈو کھا لیتی تو مجھ سے بری طرح چڑھنے لگتی اور میرے پاس تک نہ آتی۔ روز رات جب یہ سمجھتی کہ میں سو رہا ہوں تب کمرے میں آتی۔ میں اس کی اس حرکت سے بہت پریشان ہو چکا تھا، اور اب تو یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب میری سابقہ بھابھی یعنی فوزیہ کر رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی بڑا قدم اٹھاتا یا اسے کچھ کہتا، وہ حاملہ ہو گئی، اور میرے بار بار کہنے کے باوجود کہ وہ بچہ میرا نہیں ہے، لیکن اب بہت ہو گیا تھا، اسی لیے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا۔ لیکن جو بات سامنے آئی وہ میری روح تک کو جھنجھوڑ گئی۔ میں فائل ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہا تھا اور اس پر لکھا سب کچھ بار بار پڑھ رہا تھا، پر اب بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ میرا دماغ گھومنے لگا، یہ سب کیسے؟ کیا فوزیہ نے؟ میں غصے سے اٹھا اور گھر جانے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ مزید اب برداشت نہیں کروں گا۔ میں فوزیہ کے چہرے پر چڑھا نقاب اتار دوں گا اور اس سے ساری حقیقت پوچھوں گا کہ میں گھر پہنچا، دروازہ کھلا تھا۔ میں سیدھا فوزیہ کے کمرے میں گیا، لیکن اندر سے آتی آوازوں پر پاؤں ٹھہر گئے۔ مجھے لگا کہ میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گا، کیونکہ اندر میں روتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ جو آج حقیقت میرے سامنے کھلی تھی اس نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا گھناؤنا کھیل کہ میرے احساسات کی توہین کی گئی۔ میں رو ہی رہا تھا جب ماہم میرے پاس آئی اور بولی کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پر میں نے اسے دیکھا۔ کمرے میں آتی میری امی دہل گئی اور بولی، ماہم بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پر میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ جس سے میں بہت محبت کرتا تھا،
اور اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ جب وہ بولی کہ انہوں نے فوزیہ سے تعلقات بنائے جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کی زندگی میں نہیں، جبکہ وہ اب ان کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو بس اب میں بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پر میری ماں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میں نے بنا دیر کیے اسے 3 طلاق دے دی۔ ماہم اور امی حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئے کیونکہ ان کو بالکل توقع نہ تھی کہ میں اسے طلاق دوں گا، لیکن مجھے اب اس سے گھن آ رہی تھی اور میں اس کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے اسے طلاق دے دی۔ ماہم روتے ہوئے کمرے سے اپنا سامان باندھنے لگی جبکہ امی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا اب میں اپنی نند کو کیا جواب دوں گی، وہ میرا جینا حرام کر دے گی۔ امی کی بات پر میں روتے ہوئے چلایا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان سب میں میری ماں واقف تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرا دل تو کرتا ہے میں فوزیہ کو بھی طلاق دے دوں اور آپ کو بھی چھوڑ کر چلا جاؤں کہ آپ سب نے مل کر میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا ہے۔ میری بات پر امی ایک دم چپ ہو گئیں جبکہ ماہم بھی سامان چھوڑے خوف زدہ سی مجھے دیکھنے لگی۔ جب امی ڈرتے ڈرتے بولی کہ میں نے کیا کیا تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں کہ یہ سب کیوں کیا، کیونکہ میں آپ لوگوں کی ساری باتیں جان چکا ہوں، ساری حقیقت سے واقف ہوں۔ تو میری بات سنتے ہی امی رونے لگیں اور پھر مجھے حقیقت بتانے لگیں۔ میرے بھائی اور فوزیہ کی شادی پسند کی تھی لیکن فوزیہ کو امی پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے بھائی نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اپنی کمائی بھابھی کے نام کر دی۔ میری بھابھی نہیں بلکہ بھائی باعث تھے اور یہ بات بھائی کو معلوم تھی، اس لیے بھائی نے بھابھی کو دھمکایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ طلاق دے دیں گے، صرف اس لیے کہ کوئی ان پر سوال نہ کرے۔ ویسے دوسری طرف بھابھی بانجھ اور منحوس کے تانے سن سن کر اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ پھر ایک اور ستم ان پر کہ بھائی کا انتقال ہو گیا اور امی نے ان کا قصور بھی اس پر ڈالا۔ بھابھی کی عدت کے آخری دن چل رہے تھے۔ جب امی پانی پینے اٹھی تو بھابھی کے کمرے سے آوازیں سنی، کمرے کی طرف گئیں اور اندر بھابھی کو اللہ کے سامنے روتا دیکھا اور ساری حقیقت سنتے ہی امی کو سانپ سونگھ گیا۔ انہیں اپنا گزشتہ رویہ یاد آیا، وہ اچانک اللہ کے قہر سے ڈر گئی تھی اور بھابھی سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور بہت روئی۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھ سے شادی کر دیں گی، لیکن پھر جب میں نے ماہم سے شادی کی شرط رکھی کہ میں طلاق دے دوں گا تو وہ مجبور ہو گئیں اور انہوں نے پھپھو سے میرے رشتے کی بات کی تو پھپھو نے صاف انکار کر دیا، پر امی نے انہیں منا ہی لیا۔ لیکن رشتہ ہونے کے دوسرے دن ہی ماہم امی سے ملنے آئی اور امی کو بتایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ماہم کی بات سنتے ہی امی پریشان ہو گئیں اور پھر ماہم کو سمجھایا کہ ابھی وہ شادی کر لے، اس وقت میں حالات بہتر ہوں گے تو تم طلاق لے لینا، طلاق کے بعد تمہاری ماں تمہاری شادی اس سے کر دے گی ورنہ کبھی اس غریب آدمی سے تمہاری شادی نہیں کرے گی۔ اور یہ حقیقت تھی کیونکہ ماہم جس کو پسند کرتی تھی وہ غریب تھا اور پھپھو ماہم کی اس سے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماہم نے امی کی بات مان لی جبکہ امی نے یہ سوچا کہ ایک بار شادی ہو جائے تو ماہم اس لڑکے کو بھول جائے گی اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس رشتے کو قبول کر لے گی۔ وہیں ماہم نے مجھ سے بھی اس رشتے کو لے کر کچھ وقت مانگا جو میں نے اسے دے دیا، لیکن وہ مجھ سے چڑی ہوئی تھی اور رات گئے اندھیرے میں لوٹتی، لیکن دراصل وہ اندھیرے میں لوٹنے والی ماہم نہیں فوزیہ تھی اور یہ بھی میری امی کی ہی سازش تھی کہ ماہم میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی اور وہ فوزیہ سے میرا تعلق مضبوط کرنا چاہتی تھی اولاد کے ذریعے، اور پھر صبح ہوتے ہی ماہم اپنے کمرے میں اور فوزیہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس طرح ماہم جسے میرے پاس آنا یا اس رشتے کو قبول کرنا گوارا نہ تھا کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے خود کو کسی اور کی امانت مانتی تھی۔ ڈی این اے رپورٹ پر اپنا بچہ دیکھتے ہی کئی پل پتھر بنے اس مجسمے کی مانند کھڑا رہ گیا تھا، لیکن جب گھر واپس آیا تو امی اور فوزیہ ماہم کو سمجھا رہی تھی کہ وہ طلاق لے کر اپنی زندگی یوں خراب نہ کرے، پر وہ پھر بھی اپنی محبت کا اظہار کسی غیر مرد کے لیے کر رہی تھی جو میری غیرت کو گوارا نہ تھا۔ میں نے اسے طلاق دے دی تھی، میں سب سے ناراض تھا، میری امی بھی پریشان تھی، ماہم جا چکی تھی اور اس مرد سے شادی بھی کر چکی تھی۔ 9 ماہ بعد میرے گھر بیٹا پیدا ہوا جسے دیکھتے ہی میرا دل نرم پڑ گیا اور میں نے فوزیہ کو تسلیم کر لیا۔ اس بات کو بھی کئی سال گزر چکے ہیں، میرے 2 بچے مزید پیدا ہو چکے ہیں اور اب میں فوزیہ سے بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک فرمانبردار بیوی ہے۔ کبھی کسی کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل نہ کریں،
اور اگر مجبوراً بھی کسی کو تھامیں تو اس کا ساتھ دیں۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔